كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک نام سے ابتدا کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ڈھیروں درود و سلام۔ آپ حضرات کے سامنے اس وقت لیپ ٹاپ کی سکرین پر ایک آیہ مبارکہ لکھی ہوئی نظر آ رہی ہوگی، سورہ البقرہ آیت نمبر 232۔ اس کی ہم نحوی اور صرفی ترکیب کرتے ہیں، پھر اس کے ذریعے سے ہم اس کا ترجمہ کرنا سیکھیں گے اور پھر ساتھ ساتھ اس کا ہم مفہوم بیان کریں گے۔ ابھی جو ابتدا میں آپ دیکھ رہے ہیں، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، ابتدا کس سے ہو رہی ہے؟ واو سے، اور واو یہاں پہ کیا ہے؟ یہ حرف استئناف ہے، ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہے۔ اور اس طرح کی جو آیہ مبارکہ کا ایک حصہ ہے، یہ پچھلے سیشن میں بھی ہم نے اس کی ترکیب نحوی کی تھی، تو سیم اسی طرح ہے۔ ابھی مختصراً بیان کرتے ہیں کہ اذا جو ہے یہ ظرف ہے لما یستقبل من الزمان، یعنی ظرف زمان ہے، اور پھر اس میں شرط کی معنی بھی پائی جاتی ہے۔ اور طلقتم النساء میں جو طلقتم ہے، یہ فعل ماضی ہے، مبنی ہے، اور مبنی کس پہ؟ سکون پہ، یعنی اس کا جو تیسرا حرف ہے لام، تین حرف ہوتے ہیں نا، فا، عین اور لام، یعنی فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ۔ اس میں لام کلمہ قاف ہے، طلق، تو یہ ساکن ہے، اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ یہ سکون پہ مبنی ہے۔ اور تو ایک ضمیر ہے، متصل ہے، مبنی ہے، اور مبنی کس پہ ہے؟ ضمہ پہ ہے، تا کے اوپر پیش ہے، یہ فاعل کے لیے۔ میم علامت جمع ذکور ہے، اس کے اوپر آپ کو یہ پیش نظر آ رہا ہے، تو یہ دراصل چونکہ اگلا جو کلمہ ہے وہ النساء ہے، اور اس میں الف لام لگا ہوا ہے، جس کو معرف باللام کہتے ہیں۔ النساء معرف باللام ہے، یہ لام تعریف اس کو کہا جاتا ہے۔ تو اس کے پیچھے یہ جو الف ہے، یہ دراصل حمزہ ہے، اور یہ حمزۃ الوصل ہے۔ تو حمزۃ الوصل سے پیچھے میم تھا، وہ ساکن تھا، اور اس کا اپنا لام ساکن تھا، دو ساکن ہو گئے، تو اس نے میم کو لام سے ملانا تھا۔ تو اب ساکن کو ساکن سے ملنا تو ممکن نہیں ہے، تو اس لیے یہاں پہ یہ پیش لگائی گئی تاکہ میم لام سے ملے، تو یہ ہو گیا طلقتم النساء۔ اور اگر تم طلاق دے دو عورتوں کو، تو حمزہ کے اوپر زبر کیوں ہے؟ کہ چونکہ مفعول بن رہا ہے، اور مفعول آپ کو پتہ ہے کہ منصوب ہوتا ہے، تو اس کلمے کا منصوب ہونا یہ ہے کہ اس کی جو آخری حرف ہے اس کے اوپر زبر دی جائے۔ اگر اس کا مرفوع ہونا ہوتا تو پیش ہوتی، اگر اس کا مجرور ہونا ہوتا تو حمزہ کے نیچے زیر ہوتی۔ زبر بتا رہی ہے کہ مفعول بہ ہے۔ اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، تو اس میں فا یہ یہاں پہ کیا ہے؟ تو یہ فا عطف کا ہے۔ بلغنا، یہ آپ نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے ماضی میں، اور یہ جو نون آپ کو نظر آ رہا ہے یہ فاعل کے لیے، نون النسوہ یہ فاعل کے لیے، یعنی معلن مرفوع ہے۔ بس وہ پہنچ جائیں اجلہن، اجلہ لام کے اوپر دیکھیں زبر ہے، چونکہ مفعول بھی بن رہا ہے،
اور مضاف بھی ہے، تو لام کے اوپر زبر یہ دکھا رہی ہے کہ یہ منصوب ہے، اور اس کا منصوب ہونا یہ بتا رہا ہے کہ مفعول بہ ہے۔ بس جب وہ پہنچ جائیں اپنی اجل کو، اجل یعنی عدت، یہاں پہ اس سے مراد ہے کہ جو عدت ہے اس کو پہنچ جائے۔ ہنہ یہ ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، اور محلاً مجرور ہے، مضاف الیہ، تو یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے، تو اس لیے ہم ہنہ کو کہیں گے کہ یہ محلاً مجرور ہے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت تک پہنچ جائیں، فلا، تو یہ جو فا ہے نا، یہ دراصل ایک حرف ہے جو فعل الشرط کو جواب الشرط سے ملاتا ہے، چونکہ طلقتم جو تھا یہ فعل الشرط تھا، اس لیے یہاں پہ فلا جو ہے یہ فا اب آگے آپ کو دکھا رہا ہے کہ جواب الشرط کیا ہے، تو یہ ملا رہا ہے نا فعل الشرط کو جواب الشرط سے۔ لا، یہ لا الناہیہ، یعنی یہاں پہ آپ منع کر رہے ہیں۔ ایک لا نافیہ ہوتا ہے جس میں نیگیشن ہوتی ہے، نیگیٹو پایا جاتا ہے، منفی معنی پائے جاتے ہیں، اور ایک لا ہوتا ہے کہ آپ منع کرتے ہیں۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ وہ فعل مضارع پہ کوئی اثر نہیں کرتا، یعنی اگر فعل مضارع مرفوع ہے تو وہ مرفوع ہی رہے گا، لیکن لا ناہیہ جو ہے اس کو رفع سے جزم کی طرف لے کے جاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر تو وہ رفع کسی حرکت کے ساتھ ہے، پیش کے ساتھ ہے، تو وہ پیش ہٹ کے وہاں پہ جزم آ جائے گی، اور اگر وہ رفع نون کے ساتھ ہے افعال خمسہ میں تو اس نون کو گر جانا چاہیے۔ یہاں پہ دیکھیں تعضلو، اصل میں کیا تھا؟ تعضلون، عضل یعضلو، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے تنگ کرنا، منع کرنا۔ عضل، عضلات جیسے مسل ہوتے ہیں نا، انہیں اپنے مسل دکھانا، اور مسل دکھا کے کسی کو ڈرانا، روکنا، اس کو منع کرنا۔ یہاں پہ فلا تعضلو، اور تم منع نہ کرو، تم روکو نہ، تم اپنے مسل نہ دکھاؤ، ہنہ، ان عورتوں کو، یہ ضمیر ہے، پروناؤن ہے نا، تو یہ ضمیر متصل ہے یہاں پہ، اور ضمائر مبنی ہوتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ مبنی ہے تو اس کا ایک محل تو ہوگا، چونکہ عادل یا عدلو کا اثر اس کے اوپر ہو رہا ہے تو یہ مفعول بھی بن رہا ہے، اس لیے اس کا جو محل ہے وہ نصب کا ہوگا، محلن جو منصوب ہے، تو تعضلوہن، تعضلوہن کا مطلب ہے اور ان کو نہ روکو۔ یہ واو جو تعضلو میں ہے یہ تو آپ کو ابھی پتہ چل گیا ہوگا نا، بہت دفعہ اس کو میں نے دہرایا ہے، اگر تو آپ نے سارے وہ سیشنز دیکھے ہیں اور اگر کچھ بھی دیکھے ہیں تو ضرور آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ واو ضمیر ہوتی ہے یہاں، اور یہ محلاً مرفوع ہے، فاعل۔ فلا تعضلوہن، تو تم ان کو نہ روکو۔ ان کیا ہے؟ ان حرف مصدری ہے اور نصب بھی ہے۔ ینکحن، نکح ینکحو، کیا مطلب ہے؟ نکاح کرنا، تو ینکحن کیا ہے؟ فعل مضارع ہے اور یہ مبنی ہے۔ فعل مضارع کے دو صیغے مبنی ہوتے ہیں نا، ذرا دہرائیں اپنے ذہن میں کون کون سے، اور پھر مجھے بتائیں۔ یقیناً آپ نے کہا ہوگا کہ جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر، یعنی جمع مؤنث مخاطب، بالکل صحیح بات ہے۔ تو مبنی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کا اس پہ اثر نہیں ہوگا، کیونکہ ان نے تو نصب دینا تھا، اب اس نے نصب نہیں دیا اور اس کی حیت اور شکل چینج نہیں ہوئی، اس لیے کہ یہ مبنی ہے۔ آپ کہیں گے کہ ینکحن فعل مضارع مبنی علی السکون، ہاں کے دیکھیں ساکن ہے، وہ یہ نون نسوہ ہے، یہ فاعل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
کہ وہ نکاح کریں اور ان کو تم روکو نہیں کہ وہ نکاح کریں. اس میں اصل میں عادل یا عدلو کے بعد جو ہے نا ایک حرف آتا ہے عربی میں اعلیٰ، تو وہ محذوف ہے. عادل اعلیٰ ہوتا ہے کسی کو تنگ کرنا یا روکنا. تو اس لیے ہم کہیں گے کہ یہاں پہ جو مصدر معول بنانا یعنی نکاح ہن، یہ نکاح یہاں پہ مصدر معول ہے، تو وہ پورے کا پورا جو ہے محلن مجرور ہے، چونکہ پیچھے ایک جر تھا جو محذوف ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ینکحنا، یہ فعل مضارع جیسے میں نے کہا مبنی ہے لیکن محلن منصوب ہے کیونکہ جگہ نصب کی، کیونکہ ہم جو ہے نصب دیتا ہے. ازواجہن، ازواج زوج کی جمع ہے، تو جن کے اوپر دیکھیں زبر ہے، زبر بتا رہی ہے کہ یہاں پہ یہ منصوب ہے. اور منصوب کیوں ہے؟ چونکہ مفعول بھی بن رہا ہے اور مضاف بھی، اور ہنہ مضاف الیہ ہے یعنی محلن مجرور ہے. کہ وہ نکاح کریں اپنے خامدوں سے. اذا اور ظرف بھی ہے اور شرط کی معنی بھی پائی جاتی. تراضوا، یہ تراضوا جو ہے اس کو دیکھیں، را ضاد یا، یہ تین اس کے حرف ہیں. رضا، رضی ہے یرضا، اور جب یہ باب تفاعل میں جاتا ہے تو کیا بنتا ہے؟ تراضا یتراضا. یہ دیکھیں جب میں لکھا تراضا، یا جو ہے آپ کو نظر آ رہی ہے، اصل میں یہ یا نہیں ہے، یہ الف مکسورہ ہے. اس کو یا کی شکل میں آپ نے لکھا ہے. تراضا. تو یہ میں آپ کو تھوڑا سا تفصیل سے بتاؤں گا کہ اس کو کیسے لکھا جاتا ہے. ابھی دیکھیں ضاد کے اوپر زبر ہے نا، تو یہ زبر یہ بتا رہی ہے کہ اس کے آگے ایک الف تھا جو کہ محذوف ہے. زبر ہمیں بتا رہی ہے. اگر پیش ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ آگے واو کو حذف کیا گیا ہے، اگر زیر ہوتی تو اس کا مطلب یا کو حذف کیا گیا. تو یہ ضاد کے اوپر زبر کا آنا یہ بتاتا ہے کہ یا محذوف ہے. اس لیے ہم کہیں گے کہ تراضوا میں باب تفاعل میں سے ہے، اور یہ فعل ماضی ہے. مبنی کس پہ ہے؟ مبنی کس پہ ہونا چاہیے؟ ضمے پہ ہونا چاہیے نا، کیونکہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، تو جمع مذکر غائب کا صیغہ ضمے پہ مبنی ہوتا ہے. وہ ضمہ کس پہ تھا؟ وہ اس الف پہ ہے جو محذوف ہے. تو ہم کہیں گے کہ یہ مبنی علی الضمہ المقدرہ علی الالف المحذوف. اور واو کس لیے؟ یہ فاعل کے لیے، یہ تو آپ کو پتا ہے. اور الف الف الفارق. اذا تراضوا بینہم، اگر وہ آپس میں راضی ہو جائیں. بینا یہ ظرف ہے، اور آپ کو پتا ہے اس کے اوپر زبر کیوں ہے؟ چونکہ مبنی ہے نصب پہ، وہ یہ مضاف ہے. ہم ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، محلن مجرور ہے، مضاف الیہ اس کو کہتے ہیں. بالمعروفی، با حرف جر ہے، المعروف اس میں مجرور بالکسرہ ظاہر، فا کے نیچے دیکھیں زیر ہے کیونکہ پیچھے حرف جر ہے. اگر وہ معروف طریقے سے ایک دستور کے ساتھ آپس میں رضامند ہو. ذالک یوعظ بہ، اس میں ذالک کیا ہے؟ یہ اس میں اشارہ ہے اور محلن مرفوع ہے چونکہ مبتدا بن رہا ہے. یوعظ یہ فعل مضارع ہے لیکن مبنی للمجہول ہے، یہ پیسو وائس ہے. وعظ یعظ ہوتا ہے نا، اور اس عربی زبان کے ایک کورس میں سیشن میں نے آپ کو سکھایا تھا کہ فعل مضارع
کو مجہول کیسے بناتے ہیں؟ یفعلو کے وزن پہ ہوتا ہے نا، تو یہاں پہ یعاذو، تو یہ فعل مضارع مبنی للمجہول ہے، پیسو وائس۔ بھی با حرف جر ہے اور ہا ضمیر متصل ہے، مبنی ہے اور محلن مجرور ہے چونکہ با آئی ہے۔ اب دیکھیں من ہے نا، من تو یہ اس میں موصول ہے من، لیکن یہاں پہ یہ کیا بن رہا ہے؟ یہ نائب الفاعل بن رہا ہے نا یعذو کا۔ یہاں سے چلیں، ذالک یہ اشارہ ہے پیچھے جو کچھ کہا گیا۔ یہ قرآن مجید کا ایک اسلوب ہے اور عربی زبان کا بھی اسلوب ہے کہ پیچھے جو کچھ بھی کہا گیا اس کو ایک کلمے کے ساتھ، اسم اشارہ کے ساتھ بتا دیا جاتا ہے۔ ذالک یعنی یہ جو پیچھے جو کچھ گزرا ہے کہ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو، جب وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو پھر ان کو اپنے خاوندوں سے نکاح کرنے پر نہ روکو، اگر وہ آپس میں ایک دستور کے ساتھ راضی ہو جائیں تو یہ ساری جو بات ہے یعذو نصیحت کی جاتی ہے، یعذو بھی اس ساری بات کی نصیحت کی جاتی ہے، کس کو؟ من۔ تو یہاں پہ من جو ہے یہ نائب الفاعل ہے نا، من جو کانا، یہ فعل ناسخ ہے، اس کو کہتے ہیں فعل ناسخ۔ منکم، من حرف جر اور کم ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، محلن مجرور ہے، تم میں سے۔ یؤمنو فعل مضارع مرفوع بالضمہ ظاہرہ نون کے اوپر پیش ہے، جو تم میں سے ایمان رکھتا تھا، باللہ با حرف جر، اللہ لفظ الجلالہ مجرور ہے بالکسرہ ظاہرہ، واو عطف کی ہے، اليوم معطوف ہے اللہ پہ اس لیے مجرور ہے، اور منعوت بھی ہے موصوف، اور الآخری اس کی صفت ہے، صفت اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے، وہ مجرور تھا تو یہ بھی مجرور ہے۔ اب یہاں سے دیکھیں، ذالک یعذو بہ من، ان باتوں کی نصیحت کی جاتی ہے اس شخص کو جو تم میں سے اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا یہ جو پورا جملہ ہے، کانا، منکم، اب کانا کے اندر کیا پوشیدہ ہے؟ ایک فاعل پوشیدہ ہے ہوا، جو کہ اس کا اسم ہے کانا کا، اور یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ پورا جملہ اس کو آپ کہیں گے کہ یہ محلن منصوب ہے چونکہ یہ کانا کی خبر ہے اور منکم خبر کے ساتھ متعلق، لیکن یہ جو پورا جملہ بنا کانا سے لے کے والیوم الآخر تک، یہ صلۃ الموصول ہے من کا، اور من سے لے کے والیوم الآخر یہ خبر ہے کس کی؟ ذالک کی، کیونکہ میں نے کہا تھا کہ ذالک مبتدا بھی ہے، تو یہ یعذو بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ اس کے بعد ہے ذالکم، ذالکم کا مطلب بھی ذالکہ ہی ہے، بس اس میں جو ہے جو خطاب ہے کاف کا وہ جمع کا استعمال ہوتا ہے لیکن معنی وہی، تو یہ محلن مرفوع ہے چونکہ مبتدا واقع ہو رہا ہے نا اسم اشارہ۔ اس کے بعد دیکھیں ازکا، ازکا جو ہے یہ افعال کے وزن پہ، اب یہ تفضیل کے معنی بھی دے سکتا ہے اور یہ ایک مجرد صفت بھی ہو سکتی ہے، ایک وصف کے طور پر بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ تفضیل اس وقت ہوتی ہے جب اس کا کمپیریزن آپ کسی سے کرتے ہیں، اس صورت میں آپ کہیں گے کہ من غیر ہی یہاں پہ معذوف ہے، ازکا من غیر ہی، اپنے علاوہ باقیوں سے یہ چیز جو ہے یہ زیادہ پاکیزہ ہے۔
لیکن اگر آپ اس کو کہیں کہ یہ مجرد ایک وصف ہے، یہاں پہ کوئی کمپیریزن نہیں ہے، اس صورت میں آپ کہیں گے کہ ازکا جو ہے یہاں پہ مرفوع ہے، اور مرفوع کس پہ ہے؟ ضمہ ظاہرہ نہیں ہے، مقدرہ ہے علی الالف للتعذر۔ یہ جو آپ کو یا نظر آ رہا نا، یہ یا نہیں ہے، یہ الف مکسورہ ہے۔ الف مکسورہ لکھنے کے طریقے ہوتے ہیں نا، کبھی تو اس کو الف کی شکل میں لکھتے ہیں۔ یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب جو الف ہے، الف مکسورہ، وہ اس کسی کلمے میں تیسرے نمبر پر ہو یا تیسرے سے پیچھے ہو، اور اگر وہ الف جو ہے اس کا نمبر چوتھا پڑھ رہا ہو یا 4 سے زیادہ ہو تو پھر وہ یا کی شکل میں لکھا جاتا ہے، لیکن اس میں یا کے نیچے وہ نقطے نہیں ہوتے۔ یہ بات یاد رکھنے والی۔ تو آپ نے دیکھا نا ازکا میں، دیکھیں پہلے ایک الف ہے، پھر زا ہے، پھر کاف ہے، تو پھر آگے الف مکسورہ یعنی چوتھے نمبر پر ہے۔ تو چوتھے نمبر پہ آپ دیکھیں گے کہ اس کی اصل کیا ہے۔ اصل کے لیے آپ کو مادے کی طرف جانا پڑے گا۔ اس کا مادہ کیا ہے؟ زکا یزکو، اس کو ایسے لکھتے ہیں زکا یزکو۔ اس زکا میں جو الف ہے وہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ وہ اصل میں واو تھا؟ جب آپ اس کو فعل مضارع میں لے گئے تو آپ نے یزکو کہا، واو لوٹ آئی، واو اصل میں وہ اس کی اصل ہے۔ تو اگر واو اس کی اصل ہے تو اس صورت میں آپ اس کو یا کی شکل میں لکھیں گے اگر وہ چوتھے نمبر پر ہے۔ یہ رسم کی کچھ طریقے ہیں۔ تو اس کا جو اس میں فاعل ہے وہ تو ذاکن ہے نا، ذاکن۔ تو ذاکن کا مطلب پاکیزہ، ازکا کا مطلب بہت پاکیزہ۔ اگر اس کو آپ کمپیئر کریں گے تو پھر کہیں گے فلاں سے زیادہ پاکیزہ۔ تو یہاں پہ کمپیریزن ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہے۔ تو ذالکم ازکا، یہ جو باتیں پیچھے گزری ہیں یہ بہت پاکیزہ ہیں، ازکا بہت پاکیزہ ہیں، لکم تمہارے لیے۔ لام حرف جر اور کم ضمیر متصل ہے، مبنی اور محلن مجرور۔ واو عطف کی اطہار، اب دیکھیں یہ بھی افضل کے وزن پہ۔ یہاں کمپیریزن اگر آپ کہیں کہ کمپیریزن ہے تو پھر آپ کہیں گے کہ من غیر ہی یہاں پہ محذوف ہے، اور اگر آپ یہ کہیں کہ صرف وصف ہے یعنی بہت ستھرا، اطہر طاہر وصف ہے نا، ستھرا، تو زیادہ جب اس میں وہ کریں گے تو آپ کہیں گے اطہر، افعال کے وزن۔ تو یہ باتیں جو پوری پیچھے گزری ہیں یہ تمہارے لیے بہت ہی پاکیزہ ہیں، وہ اطہر اور بہت ہی ستھری ہیں، طاہر ہے۔ واللہ، اور یا واللہ کا جو واو ہے یہ حرف استئناف ہے، یعنی کہ نیا جملہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ یہ مرفوع کیوں ہے؟ چونکہ مبتدا واقع ہو رہا ہے۔ یعلم، یہ فعل مضارع مرفوع بالضمہ ظاہرہ میم کے اوپر پیش ہے، اور اس میں ایک فاعل پوشیدہ ہے اور اس کی تقدیر ہے ہوا۔ فعل اور فاعل دونوں مل کر ایک جملہ اسمیہ بناتے ہیں۔ یہ جو جملہ ہے یعلم، یہ محلن مرفوع ہے، خبر ہے اللہ کی۔ وَأَنْتُمْ، واو عطف کی ہے، انتم آپ کو پتہ ضمیر ہے، منفصل ہے اور مبنی ہے، اور محلن یہاں پہ مرفوع ہے مبتدا۔ یہ جو لا ہے یہ نفی ہے، لا نافیہ ہے، فعل مضارع کو نفی دیتا ہے۔ تعلمون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ہے، یہ جو نون یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس کی رفع کی نشانی ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو پڑھایا بھی ہے نا عربی زبان کے کورس میں کہ یہ افعال خمسہ ہے، افعال خمسہ میں رفع کی نشانی نون ہوتی،
اور یہ واو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ فاعل کے لیے ضمیر ہے، متصل ہے، مبنی ہے، محلن مرفوع ہے، فاعل. تو یہ فعل اور فاعل کے ساتھ پورا جملہ بنانا، لا تعلمون. تو یہ پورا جملہ فعلیہ محلن مرفوع ہے چونکہ خبر ہے انتم کی. تو اس میں ہم نے کافی چیزیں کور کی ہیں ترکیب کے لحاظ سے. اب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں. اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو بس وہ اپنی عدت تمام کر چکے تو اب انہیں اپنے خامدوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جبکہ وہ آپس میں دستور کے مطابق راضی ہو جائیں. تم میں سے یہ نصیحت اسے کی جاتی ہے جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے. یہ تمہارے لیے بڑی پاکیزی اور بڑی صفائی کی بات ہے اور اللہ ہی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. یہ اس کا ترجمہ ہے. اس کے مفہوم پہ غور کیجئے. یہ آیت شوہر کے خلاف نہیں، بیوی کے خلاف نہیں، بلکہ ظلم کے خلاف ہے. یہ آیت ان لوگوں سے خطاب کرتی ہے جو خود تو نکاح کے فریق نہیں ہوتے مگر اختیار اپنے ہاتھ میں سمجھ بیٹھتے ہیں. کبھی والدین، کبھی بھائی، کبھی خاندان، کبھی معاشرہ. اور سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ دین کے نام پر رکاوٹ. مسئلہ کیا تھا؟ عرب معاشرے میں یہ رواج تھا کہ اگر عورت کو طلاق ہو جاتی اور عدت گزرنے کے بعد وہ اپنے سابق شوہر سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتی تو بعض سرپرست کہتے اب تو یہ نہیں ممکن، ہم نے تو تمہیں طلاق دلوا دی ہے، اب اگر تم چاہو بھی تو رجوع ممکن نہیں، اب دوبارہ ہم اس کے پاس تمہیں نہیں جانے دیں گے. یہ انا تھی، غیرت کے نام پر ظلم تھا اور عورت کی زندگی پر ایک ناجائز قبضہ. قرآن کا واضح حکم ہے. اللہ فرماتا ہے تم انہیں مت روکو کہ وہ اپنے شوہروں سے نکاح کریں جب وہ آپس میں معروف طریقے سے راضی ہوں. یہ جملہ معاشرتی تاریخ بدل دینے والا ہے. قرآن اعلان کرتا ہے اگر مرد اور عورت دونوں رضا مند ہیں، نکاح معروف طریقے سے ہو رہا ہے تو کوئی تیسرا شخص رکاوٹ بننے کا حق نہیں رکھتا. دین غیرت نہیں انصاف سکھاتا ہے. یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ اسلام عورت کو قید نہیں کرتا، اسلام اسے حق دیتا ہے. اسلام کہتا ہے نہ تم عورت کی زندگی کے مالک ہو نہ اس کے فیصلوں کے دشمن. تم اگر ایمان والے ہو تو سہارا بنو، رکاوٹ نہ بنو. پھر ایمان کی کسوٹی کیا ہوئی؟ اللہ فرماتا ہے یہ نصیحت اس کے لیے ہے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو. یعنی اگر کوئی اس حکم کو نظر انداز کرے تو مسئلہ رسم کا نہیں، ٹریڈیشن کا نہیں، کسٹم کا نہیں، ایمان کا ہے. جو شخص عورت کو نکاح سے روکتا ہے وہ دراصل اللہ کے فیصلے کو چیلنج کر رہا ہے. پاکیزگی اور بھلائی کا راستہ. پھر اللہ فرماتا ہے یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ اور زیادہ ستھرا ہے، صاف ہے. یعنی جب تم رکاوٹ نہیں بنتے تو معاشرہ پاک ہو جاتا ہے، دل صاف ہوتے ہیں، گناہ کے دروازے بند ہوتے ہیں. اور جب تم نکاح کو روکتے ہو تو فتنہ پیدا ہوتا ہے، حرام کے راستے کھلتے ہیں. اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. یہ آیت کا سب سے نرم مگر گہرا جملہ ہے. اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. تم نہیں جانتے کس عورت کے لیے کیا بہتر ہے، کس فیصلے میں کتنی حکمت ہے.
کس دل کے اندر کتنی مجبوری ہے اللہ جانتا ہے، اسی لیے اس نے رکاوٹ کو حرام قرار دیا۔ آج ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ آج بھی یہ آیت زندہ ہے۔ بیٹی کو سابق شوہر سے نکاح سے روکنا، بہن کو خاندان کی انا پہ قربان کر دینا، لوگ کیا کہیں گے، اس جملے کو شریعت پر ترجیح دینا، غیرت کے نام پر زندگی برباد کرنا، یہ سب وہ رویے ہیں جنہیں قرآن نے صاف لفظوں میں ظلم کہا ہے۔ ہمیں عملی نصیحت کیا ملتی؟ وہ یہ ہے، نکاح میں سہولت پیدا کرو، رکاوٹ نہیں۔ اپنی انا کو دین کے سامنے جھکا دو، عورت کے فیصلے کا احترام کرو، معاشرتی دباؤ کو شریعت پر حاوی نہ ہونے دو۔ یاد رکھو تم سرپرست ہو، الرجال قوامون علی النساء، تم مالک نہیں ہو۔ تو دعا ہے کہ اللہ ہمیں وہ ایمان دے جو رکاوٹ نہ بنے بلکہ راستہ ہموار کرے، ہمیں وہ عزت دے جو ظلم نہیں انصاف سکھائے، ہمیں وہ عقل دے جو رسم سے اوپر اور تیرے حکم کے تابع ہو۔ اسلام عورت کو روکتا نہیں، اسلام ظلم کو روکتا ہے، اور جو نکاح کو روکے وہ فتنے کو دعوت دیتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔